بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویوز ود نیوز ٹو یو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اس کی جو پریس بریفنگ ہے وہ تو دے دی فواد چودھری وزیر اطلاعات نے، لیکن جو گرما گرمی ہوئی ہے، جو وہاں پہ پھر وزیر اعظم عمران خان اور وفاقی وزیر برائے ایویشن غلام سرور خان کا جو مکالمہ ہوا ہے، جو تلخ کلامی ہوئی ہے، اس کے بارے میں اپنی ویورز کو بتانا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ جو نیوز ٹو یو کا جو ہمارا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جو بھی اپڈیٹ ہوتی ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ چونکہ آج کل یہ جو ایک رنگ روڈ ہے راولپنڈی کا، یہ ایک جو منصوبہ ہے، یہ ایک اب منصوبہ نہیں رہا بلکہ ایک سکینڈل بن گیا ہے۔ ہر آئے روز کسی نہ کسی افسر کی قربانی ہو رہی ہے۔ ابھی جو ڈی جی تھے آر ڈی اے کی، ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے اس منصوبے سے متعلق جو ڈپٹی کمشنرز وہ ہو چکے، لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہے کہ زلفی بخاری جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی تھے، وہ استعفیٰ دے کر چلے گئے۔ آج جب کابینہ کا اجلاس ہوا، جب ایجنڈا آئٹم نپٹا دیے گئے، تو اس کے بعد جب ڈسکشن ہوئی تو وزیر اعظم عمران خان نے ایک بڑی زبردست بات کہی۔ انہوں نے کہا، کھل کر کہا، انہوں نے کہا کہ دیکھیے میری بات سنیے، میں یہ کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میری حکومت میں شامل کوئی بھی وزیر، مشیر یا معاون خصوصی اس پہ کرپشن کا الزام لگے۔ جس پر لگے گا اس کو تحقیقات میں اپنی بے گناہی ثابت کرنا ہوگی۔ اور انہوں نے مثال دی، انہوں نے کہا کہ بابر اعوان کو آپ دیکھ لیں، علیم خان کو دیکھ لیں، سبتیر خان کو دیکھ لیں، ان پہ الزامات لگے، میں نے فوری طور پر ان سے کہا کہ استعفیٰ دیں۔ اور میرا جو قریبی عزیز ہے زلفی بخاری، تو ان پہ الزام براہ راست لگا بھی نہیں، لیکن یہ مستعفی ہو گئے۔ تو اگر رنگ روڈ میں کوئی اور وزیر مشیر جو ہے وہ اس میں ملوث پایا گیا تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کو ریزائن کرنا پڑے گا، اگر وہ نہیں کرے گا تو مجھے اس کو برطرف کرنا پڑے گا۔ یہ بڑا میسج واز لاؤڈ اینڈ کلیئر بائی پرائم منسٹر۔ اس کے اوپر ظاہر ہے بعض لوگوں کے دلوں میں چور ہوتا ہے نا، تو وہ جو غلام سرور تھے وہ پھر نہ رہ سکے، کیونکہ اب خبروں میں کی زینت تو وہ بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب، ایسا میں آپ کو بتا دوں کہ جو رنگ روڈ کا منصوبہ ہے، اس میں پنجاب حکومت کی جو ہے وہ تحقیقات ہی غلط تھیں، اس کے ٹی او آرز ہی غلط تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اگر ٹی او آرز غلط تھے، تحقیقات غلط تھی، تو اس وقت آپ بولتے، آپ آواز اٹھاتے، اس وقت آپ نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ اور اب جب کہ سوشل میڈیا میں آپ کا نام آ رہا ہے تو آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی میرے اوپر 1 انچ زمین کا بھی قبضہ ثابت ہو جائے یا میری فیملی کا تو میں استعفیٰ دے دوں گا، میں چھوڑ دوں گا، جو آپ کہیں گے وہ میری سزا۔ تو وزیر اعظم نے کہا کہ بھائی آپ پہ تو الزام ہی نہیں ہے، جو کچھ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے۔ کس نے کہا تھا کہ آپ جائیں اور جا کے پریس کانفرنس کریں؟ اگر سوشل میڈیا پہ الزام لگ رہا تھا تو آپ اس کا جواب سوشل میڈیا میں دے دیتے، آپ کو پریس کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جس پہ غلام سرور نے کہا جی وہ چیزیں میرے خلاف جا رہی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا شاید میں نے بڑا فائدہ اٹھا لیا ہے، چونکہ وہ میرا حلقہ ہے تو شاید میں نے اس میں سے کوئی مالی مفادات حاصل کیے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جو جب تحقیقات ہوں گی، اب ظاہر اینٹی کرپشن کو یہ ٹاسک سونپ دیا گیا، اب تو نیب بھی اس معاملے میں آ گیا، تو جب یہ سارا ٹاسک ان کو دے دیا گیا، سب کچھ ان کے پاس سارا ریکارڈ جب جائے گا تو وہ تو ایچی بیچی نکل آئے گی، ہر چیز نکل آئے گی، چاہے وہ زلفی بخاری ہو، زلفی بخاری کے فیملی کے افراد ہوں، کیونکہ ان کے اوپر بھی الزام ہے کہ پوری کی پوری الائنمنٹ چینج کی گئی، سڑکوں کا رخ تبدیل کر دیا گیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ تو اس وقت تو تحقیقات نہیں ہوتی نا، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ جیسے یہ جو زمینیں گزاری گئی تھی جب لاہور اسلام آباد کا موٹر وے بنا تھا، کس کس کو فائدہ ہوا تھا سب کو معلوم ہے۔ تو یہ بھی ایک کسی طرح کا ایک سکینڈل ہے۔ تو وزیر اعظم نے آج یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ اب یہ رنگ روڈ کا جو منصوبہ ہے یہ اب منصوبے سے زیادہ سکینڈل بنتا جا رہا ہے، اور میرے لیے یہ قابل قبول نہیں ہوگا کہ میری حکومت میں بیٹھے لوگ کسی سکینڈل میں ملوث ہوں۔ جس کو بھی جو بھی اس میں ملوث ہوگا اس کو پھر احتساب کی جو چھلنی ہے اس میں سے گزرنا پڑے گا۔ اور میرے سے انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی کوئی رعایت کی توقع نہ رکھیں کہ میں رعایت کی توقع رکھوں۔ دوسری بات، آج شیخ رشید نے، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، داد دیتا ہوں، انہوں نے سرکاری ملازمین کی آواز اٹھائی اور انہوں نے کہا کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، ان کی پینشن میں اضافہ کیا جائے، اور انہوں نے کہا کہ میری کمٹمنٹ تھی جب سرکاری ملازمین یہاں پر آئے تھے، احتجاج کیا تھا، دھرنا دیا تھا، میں نے وہ دھرنا اسی بنیاد پر، اسی معاہدے پر ختم کرایا تھا کہ گریڈ 1 سے 16 تک کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں
पेंशन में कम से कम 20 से 25% का इजाफा होगा और उस इजाफे को लाजमी बजट में किया जाए। महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों को रिलीफ देना बहुत ज़रूरी है, तो लिहाजा ये इजाफा होना चाहिए। और अगर ये नहीं होगा तो ये हुकूमत के खिलाफ बात जाएगी। और पहले ही लोग महंगाई की चक्की पे पिस रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो लिहाजा अब सरकारी मुलाजमीन को इस बजट में जो रिलीफ है वो दिया जाए। जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी की पूरी हम कोशिश करेंगे कि सरकारी मुलाजमीन को जो रिलीफ है वो दिया जाए, और जो जितने भी हमारे महदूद वसाइल है उसके अंदर रहते हुए कोशिश करेंगे कि तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ। लेकिन शेख रशीद ने जो मुआहदा था सरकारी मुलाजमीन के साथ उसकी बात भी की है और ये मामला उठाया है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये 2-3 अहम डेवलपमेंट्स थी वफाकी काबीना की अंदरूनी कहानी के हवाले से, तो मैंने कहा इसको आपके साथ जो है वो शेयर कर लें। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।